الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی تھی گزشتہ ہفتوں سے. آپ علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں جو کچھ اہم وصیتیں فرمائی تھی وہ میں نے عرض کیا تھا، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام کا تقریباً 23 سالہ دور نبوت، جس میں تقریباً 13 سال مکے میں گزر گئے اور 10 سال مدینے میں گزرے. آپ علیہ السلام نے اس عرصے کے اندر ایسی محنت فرمائی جیسا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم بھی دیا گیا تھا اور آپ کی بعثت کا مقصد بھی بیان کیا گیا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کہ اگرچہ تم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، گمراہیوں میں ہو، لیکن آپ علیہ السلام کے ذمے جو محنت ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، آپ ان کو قرآن کریم پڑھ کے سنائیں گے اور ان کو دین کا علم بھی سکھائیں گے، ان کی تربیت بھی کریں گے، ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تو آپ علیہ السلام نے ایسی محنت فرمائی کہ آپ کی محنت کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف آپ کے علم کی وارث بنی بلکہ آپ کے عمل کی بھی وارث بنی. جو آپ علیہ السلام نے علم دیا قرآن و حدیث کا، دین کا، وہ بھی یاد کیا، محفوظ کیا، اور نہ صرف یاد کیا، محفوظ کیا، بلکہ عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں اتار دیا. کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو اعمال ہیں، نماز ہے، وضو ہے، دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام نے عملی طور پر کر کے دکھائی ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. اور پہلے وہ لوگ جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے ایسا تزکیہ کیا، ان کے جو ہے وہ دلوں کو، ان کے نفس کو ایسا پاکیزہ کر دیا اور ایسی تربیت فرمائی کہ پھر اس جماعت کے اندر خوف خدا تھا. سب سے بڑی بات تو یہ، اس لیے کسی کا حق نہیں مارا کسی بھی صحابی نے اس کے اندر، اور ان لوگوں کے اندر دینے کا جذبہ تھا، لینے کا جذبہ نہیں تھا. جو مال آیا بعد میں، تو شروع میں تو مدینہ کے اندر اتنی فراوانی نہیں تھی. جب فتوحات شروع ہوئی، مالی فراوانی شروع ہوئی، تو صحابہ کرام نے مال زیادہ رکھنے کو ترجیح نہیں دی، پسند نہیں کیا، بلکہ مال کو خرچ کرنے کو پسند کیا. اور ایسے ہی ان کے اندر انسانیت تھی، ہمدردی تھی ان کے اندر، اور لوگوں کے اعتبار سے ان کی فکر اور سوچ. ہم سیرت طیبہ جب آپ علیہ السلام کی جس انداز میں بیان کرتے ہیں، ایسے ہی خلفائے راشدین صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ، فرمایا راتوں کو چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں گھر کے اندر جو بھوکا ہو اور اس کے گھر کھانے کا سامان نہ ہو، اور رعایا کی خبر گیری کر رہے ہیں، اور اگر کسی کے بارے میں ایسا پتہ چل جائے تو خود اس کی پورے طور پر امداد و نصرت کر رہے ہیں. بچے بھوکے ہیں تو خود سے ہانڈی پکائی، چولہے پر پتیلے میں چیزیں پکائی اور خود بچوں کو اپنے سامنے اٹھوا کے کھلایا اس کے اندر.
تو ایسی فکر تھی، ایسا درد تھا، ایسی انسانیت تھی کہ لوگ ان کی ایسی عملی زندگی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے۔ جب علاقے فتح ہوتے تو پہلے شاید اتنے لوگ مسلمان نہ ہوتے، لیکن ان کی صحابہ کرام کی عملی زندگی جن کے اندر سچائی ہے، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، انسانیت ہے، ہمدردی ہے، اور یہ عدل و انصاف ہے ان کے اندر، جس کے لیے وہ مذہب کو بھی نہیں دیکھتے، ہر ایک کے ساتھ اس کے اندر برابری کا معاملہ کرتے، تو لوگ بخوشی اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے اس کے اندر۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کے نتیجے میں یہ جماعت تیار جو نہ صرف علم کی وارث بنی بلکہ عمل کی بھی وارث بنی۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو نہ صرف سنا، محفوظ کیا، دوسروں کو بتایا، بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس کے 11 ہجری میں نے یہ بات عرض کی تھی، سفر کا مہینہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوئے، اور ان ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف وصیتیں کی۔ چند ہی ہیں یہ باتیں، لیکن دیکھا جائے تو اکثر دین کے اعتبار سے خلاصہ ہے، مجموعہ ہے، اس کے اندر بڑی اہم باتیں تھیں اس کے اندر، اور دیکھا جائے تو ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، عبادات بھی ہے، سارے پہلوؤں پر مختصر انداز میں کچھ تھوڑی سی بات فرمائی، لیکن دین کے سارے شعبوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت فرمائی، اس کے اندر اس چیز کو خاص طور پر دیکھتے ہوئے، ایک تو یہ کہ بیت اللہ اور اس وقت میں جو لوگوں کی اسلام سے پہلے مشرکانہ زندگی تھی وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے، کہ کعبے کے اندر جو ہے، بیت اللہ کے اندر جو ہے، وہ اتنے سارے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، اور مکہ والے بلکہ عرب والے بھی شرک میں مبتلا تھے، جو بھی پتھر پسند آتا اس کو بھی اپنا معبود بنا لیتے، اس کو بھی سجدہ کرنے لگتے، اس کی عبادت کرنے لگتے۔ یہ مشرکانہ زندگی پہلے ان کے اندر موجود، پھر اسلام اور پھر دین کے بعد یہ چیزیں زندگی سے نکل گئی، لیکن صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ میرا بعد میں آنے والا امتی جو کلمہ گو ہوگا، مسلمان ہوگا، مجھ پر ایمان لائے گا، وہ بھی مجھ سے بڑی عقیدت و محبت رکھتا۔ لیکن پچھلے امتیوں کی زندگی دیکھ چکے تھے، پچھلی امتیوں کے حالات، واقعات خود قرآن کریم نے بیان کر دی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑی اہم بات اس کے اندر فرمائی کہ دیکھو قبروں کو یہ سجدہ گاہ مت بنانا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ مساجد بنا لیا، انہوں نے انبیاء کی قبروں، اس لیے آپ نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ دیکھو یہ غلطی نہ کرنا اس کے اندر، قبر والے سے عقیدت محبت یہ اپنی جگہ ہے اس کے اندر، لیکن وہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے سامنے۔ ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس 23 سالہ زندگی کے اندر بھی واضح طور پر آپ نے سمجھا دیا۔ قرآن کریم کا بنیادی مضمون، اس کے اندر بنیادی عنوان، سب سے اہم عنوان وہ توحید ہی ہے اس کے اندر، جس کے اندر یہ سمجھا دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اس کے کام سب کے بغیر بن سکتے ہیں اور سب کے کام اس کے بغیر نہیں بن سکتے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ کرنا، فرمایا سب مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور فرمایا جس چیز کا فیصلہ اللہ کر لیں گے فرمایا وہ ضرور ہو کے رہے گا، اور اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں فرمایا کن، فرمایا فیکن، وہ چیز وجود میں آ جائے، فرمایا حکم دیتے ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے بھی اللہ کو اسباب کی، چیزوں کی ضرورت نہیں۔
اور یہ چیز فرما دی، اس کو سمجھایا دیکھو نفع نقصان فرمایا کس کے ہاتھ میں ہے، فرمایا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحت و بیماری کس کے ہاتھ میں ہے، فرمایا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کس کے ہاتھ میں ہے، فرمایا اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا اگر تم پر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی بیماری آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، فرمایا اللہ کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا اگر اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی خیر کا فیصلہ کر لیں تو سارے کے سارے مل کر اس خیر کو آنے سے تم تک روک نہیں سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے اس کو سمجھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن کریم میں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے، صحت کون دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت صحت دیتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ نفع و نقصان فرمایا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں۔ آج یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم کامیابی اور ناکامی نفع نقصان کس سے مانگ رہے ہیں، ان قبر والوں سے مانگ رہے ہیں جن کے پاس خود کچھ نہیں، وہ تو خود چلے گئے مٹی کے اندر، قبر کے اندر، نیک ہیں اللہ رب العزت ان کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے آخرت میں۔ لیکن انسانیت کیسے دھوکے میں پڑ گئی کہ دیکھو میری نوکری، میری صحت، میرا فائدہ، میری یہ چیزیں کس سے ملیں گی، یہ قبر والے دے دیں۔ آگے بھی یہ بات عرض کر دوں گا، اور خود اس کو حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ السلام نے بھی سمجھایا، جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جیسا اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہے اللہ بھی ویسے ہی معاملہ۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کسی اور سے مل رہا ہے اللہ کے سوا، تو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب بھی ایسے ہی پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ بھئی دیکھو میں مزار پہ گیا اور میں نے وہاں چادر چڑھائی، میرا کام بن گیا، میں نے وہاں جا کر دعا مانگی اس لیے صحت مل گئی۔ اس کے اندر جیسا یقین، جیسا گمان کرتا ہے اللہ بھی ویسے ہی معاملہ کر دیتے، کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات۔ اس لیے اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو قبریں فرمایا یہ سجدے کی جگہیں نہیں ہیں، یہ گویا عبادت کی جگہ نہیں ہے، سجدہ تو اللہ کے سامنے ہو، مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، دینے والی ذات فرمایا وہ اللہ کی ذات، جو بھی چیزیں ہیں فرمایا سب اللہ کے اختیار میں۔ تو قرآن کریم کا یہ بنیادی موضوع ہے سب سے اہم، کہ جس کے اندر توحید سمجھائی گئی، اس کے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں، اس لیے اس چیز کو بھی سمجھا دیا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ یہ تو بڑے جو تھے، جو اللہ کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، وہ تو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے، ان کا کوئی اس میں ان کی کوئی برائی اور خرابی نہیں ہے، اصل تو یہ لوگوں کے اندر یہ چیز آ گئی اس کے۔ اور وہ لوگ جو پوری زندگی توحید بیان کرتے رہے، اللہ سے لوگوں کا تعلق جوڑتے رہے، لوگوں نے آج ان کی قبروں کو جو ہے وہ شرک کا مرکز بنا دیا۔ اس کے وہاں عبادات کا دیکھ لیں کیا حال ہے، لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، فرض اس کے اندر بنیادی فرض عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس چیز کو نہیں چھوڑتے کہ بھائی ان کی جگہ پر حاضری ہے، بہت ضرور جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے یہاں بھی جانا، ایسے اللہ کے جو ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی قبروں پہ جانا، دعا کرنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اس لیے قرآن کریم نے یہ بھی اس کے اندر سمجھا دیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ویسے تو یہ شرک والوں کو سمجھایا اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم، اے لوگوں یہ بات غور سے سن لو کہ فرمایا جن کو تم نے اپنا معبود بنایا، جو بھی ہوں گے، فرمایا اگر وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی بنانا چاہیں تو فرمایا نہیں بنا سکتے، اور فرمایا مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، تم نے جو چڑھاوے، جو مٹھائی اور کھانا پینا ان کے سامنے رکھا ہے، اگر وہ مکھی اس پر بیٹھے اور وہ تھوڑا سا ذرہ برابر کھانا وہاں سے لے کے چلی جائے تو تمہارے معبود وہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اور فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا طلب کرنے والا جو مانگ رہا ہے وہ بھی ضعیف و کمزور ہے، جس سے تم مانگ رہے ہو وہ بھی ضعیف و کمزور ہے، وہ بھی محتاج ہے اللہ کا۔ اور فرمایا یہ جو بت جو بناتے تھے مشرک، فرمایا یہ تو تمہارے ہی محتاج ہے بننے، تم نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو، آج ان کے آگے سجدہ کر رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو۔
اور ایسے یہ جو نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے، فرمایا یہ بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں، یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے قرآن کریم میں یہ الفاظ کہلوائے گا، آپ ان کو بتائیں کہ یہ نفع نقصان میرے اختیار میں نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نہیں، میں تمہارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں اس کا، ہاں دعائے خیر کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں دعا مانگوں اللہ رب العزت قبول کر لیں اس کی۔ تو بہرحال ایک یہ بڑی اہم وصیت کی اس کے اندر کہ دیکھو یہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، اور فرمایا دیکھو یہودی، فرمایا اللہ کی بڑی نعمتیں رہی ان کے اوپر، ان یہودیوں کے اوپر ہیں، جب نکلے مصر سے اور میدان میں پہنچے تو کہا بھائی دھوپ ہے، چھاؤں نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے بادل بھیج دیے، پانی کا انتظام نہیں ہے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا پتھر پہ عصا جو ہے اپنی جو لاٹھی وہ ماری، اس میں سے 12 چشمے نکلے۔ منو یہ خود قرآن کریم بیان کر رہا ہے، صبح و شام من و سلوہ اتر رہا ہے کھانے کے لیے، بٹیرے اتر رہی کھانے کے لیے، یہ اللہ رب العزت نے انتظام کر دیا۔ لیکن فرمایا اللہ رب العزت نے لعنت کی ان کے اوپر کہ فرمایا انبیاء کے قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، مساجد بنا لیا ان لوگوں نے۔ تو فرمایا یہ ایک بڑی اہم وصیت کی آپ علیہ السلام نے اس کے اندر۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے یہ بھی چیز اس کے اندر بیان کی اس میں کہ دیکھو میرے جانے کے بعد اس بات کا بھی اہتمام کرنا اس میں کہ دیکھو وفود آئیں گے میرے جانے کے بعد بھی، آپ علیہ السلام کے وقت میں بھی آتے رہے۔ فرمایا یہ جو وفود آئیں گے دین سیکھنے کے لیے، دین کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے یہاں پر، تو فرمایا ان کے ساتھ ایسے ہی اکرام کرنا، ان کی ایسی خاطر تواضع کرنا جیسے میں کرتا تھا، جیسے میں نے کیا ایسے ان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو یہ بھی چیز فرمایا یہ مہمان ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی، بعد میں بھی یہ چیز رہی عرصے تک، فرمایا جو بھی مدینے کے اندر آتا وہ آپ علیہ السلام کا مہمان ہوتا۔ مدینے کے اندر کوئی ہوٹل نہیں تھا، نہ رہنے کا کوئی انتظام، نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، جو آتا اس کے اندر وہ مسافر ہے پتہ چلتا، آپ علیہ السلام خیر خیریت پوچھتے، ساری چیزوں کے بعد جب رات کا وقت آ جاتا تو کھانے کا انتظام پہلے گھر سے کوشش کرتے ہو جائے، اور اگر گھر میں نہیں ہے تو صحابہ کرام کو ترغیب دیتے کہ بھئی دیکھو یہ مہمان آیا مسافر ہے، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا، تو صحابہ کرام اپنے ساتھ گھر لے جاتے، اب وہیں اپنے گھر پہ ٹھہرانا اور کھلانا۔ ایک موقع پر ایک ایسے ہی مسافر وہ بھی وہاں موجود، آپ علیہ السلام نے اعلان کیا مہمان ہے، کوئی ایک رات کی اس کی مہمانی کر لیں۔ اب ایک صحابی وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں ان کی مہمان نوازی کروں۔ وہ لے گئے اپنے ساتھ گھر جا کر اہلیہ سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ میرے اور تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا کچھ کھانے کا سامان ہے لیکن وہ بچوں کے لیے رکھا ہے کہ وہ کھا لیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا مہمان ہے، میں اپنے ساتھ گھر لے آیا، ایسا کرو بچوں کو بہلا کے سلا دو، آج رات اس کی مہمانی کر دیتے، اور ہم ساتھ میں بیٹھیں گے، اس کے لیے تم پردے میں رہنا، اور میں بھی بیٹھوں گا اس کے ساتھ مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے، اور جب وہ کھانا شروع کرے تو تم چراغ بجھا دینا، ایسا لگے کہ میں بھی ساتھ میں کھا۔ اب رات ایسی گزری کہ بچے بھی بھوکے ہیں، میاں بیوی بھی بھوکے ہیں، اور اس مہمان کی مہمان نوازی کر دی، اس کو کھانا کھلایا۔ صبح فرمایا جب وہ مجلس میں آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں، تو فرمایا قرآن کریم کی آیت مبارکہ اتری، حضرت جبریل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا کتنے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے، خود بھوکے رہ گئے اور اس مہمان کو تم نے کھانا کھلا دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تمہاری تعریف میں یہ آیتیں اتاری کہ تمہاری مہمان نوازی اللہ رب العزت کو بڑی پسند آئی اس میں۔ تو فرمایا دیکھو میرے جانے کے بعد بھی لوگ آئیں گے، فرمایا ان کی خاطر تواضع کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا یہ بہت ضروری ہے اس کے، اور اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں، فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے گا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی مہمان نوازی کرے گا، اور یہ کوئی تم پر بوجھ نہیں۔ فرمایا آنے والا مہمان اپنی روزی اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور فرمایا واپس جاتے ہوئے تمہارے گناہوں کو سمیٹ کے لے جائے، کتنی اچھی بات ہے اس کے۔
تو فرمایا یہ چیز، فرمایا میرے بعد بھی آئیں گے مہمان، ان کی خاطر تواضع کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا اس کے اندر۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت کی، اس کے اندر اس کے لیے خاص طور پہ حکم دیا۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی بات فرمائی اس کے اندر کہ دیکھو بندہ جیسا اللہ رب العزت کے ساتھ گمان کرتا ہے، اللہ رب العزت ویسے ہی بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، فرمایا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا، فرمایا میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کروں۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھو، یہ وصیت کی۔ اور فرمایا تم میں سے کوئی اس حال میں نہ مرے کہ فرمایا اس کو یہ امید نہ ہو کہ اللہ رب العزت میری بخشش و مغفرت نہیں فرمائے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات عالی بڑی رحیم و کریم ہے، اللہ رب العزت تو معاف کرنے والی ذات ہے، فرمایا غفار ہے۔ بے شمار واقعات ہیں صحابہ کے زمانے کے، بعد کے زمانے کے، جس کے اندر بہت بڑے بڑے گناہ جو لگے ہاں بھئی واقعتاً کبیرہ گناہ ہیں، اور ان کو اپنے گناہوں پر ندامت تھی، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا اللہ کے رسول کیا اس کی بھی معافی ہوگی؟ فرمایا اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس کی بھی معافی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں یہ بیان کر دیا، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میری ذات سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ چیز ہے اس کے اندر۔ ایک صحابی آئے اور آ کر اپنے اسلام سے پہلے کی اپنی چیز بتائی، حالت بتائی، اس کے اندر اپنا واقعہ بیان کیا اور یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ وہ خود بھی روئے، سارا مجمع صحابہ کا رونے لگا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بہت روئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، یہ واقعہ مختصراً عرض کر دوں۔ فرمایا جو مشرکین مکہ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، ان میں کچھ ایک آدھ قبیلہ ایسا بھی تھا جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتا۔ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو وہ شرم کی بات ہے، عار کی بات ہے ان کے لیے، اس چیز کو وہ برا سمجھتے تھے اس کے اندر، تو اگر پیدا ہو جاتی زندہ دفنا دیتے۔ فرمایا وہ شخص کہیں سفر پہ چلا گیا، بچے کی پیدائش تھی، پیچھے میں بچے کی پیدائش اور لڑکی پیدا ہوئی، اور جب وہ واپس آیا تو وہ بچی بڑی ہو چکی تھی، یعنی کچھ وقت کے بعد آیا وہاں سے سفر سے۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا گھر کے اندر ایک بچی ہے جس کا آنا جانا ہے، اور بیوی سے اپنی اہلیہ سے بھی پوچھا کون ہے، تو اس نے جھوٹ کہہ دیا یہ پڑوسیوں کی بچی، حالانکہ اس کی اپنی بچی۔ کچھ عرصے کے بعد اس آدمی کو بھی اس بچی سے لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی، تعلق ہو گیا اس کے اندر دلی طور پہ، اور جب بیوی نے دیکھا کہ ہاں بھئی اس کو بھی محبت ہو گئی ہے تو اس نے بھی بتا دیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، پڑوسیوں کی نہیں، ہماری اپنی اولاد ہے۔ کہا لڑکی پیدا ہوئی تھی ہمارے، کہا کچھ عرصے تو میں نے اس کے ساتھ وقت گزار لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے دل میں یہ بات آنے لگی کہ کل کو بڑی ہوگی، پھر اس کی شادی کروں گا تو یہ میرے لیے شرم کا باعث، میرے اپنے قبیلے قوم کے لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ تو کہا میں اپنی بچی کو، میں نے اپنی بیوی سے اہلیہ سے کہا اس کو تیار کرو، اور میں نے کہا میں اس کو گھمانے کے لیے لوں، اور میں اس کو لے چلا اور اپنے ساتھ، وہ میرے ساتھ چلتی رہی۔ ایک جنگل میں پہنچ کر وہاں بیابان میں اور تنہائی میں وہاں جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، تو بچی بھی میرے ساتھ گڑھا کھودنے لگی، وہ بھی مٹی نکالنے لگی۔ جب گڑھا کافی زیادہ ہو گیا تو میں نے زندہ ہی اپنی بچی کو اس کے اندر اتار دیا، اور میں نے مٹی بھرنا شروع کی تو میری بچی صدا لگانے لگی، آواز لگانے لگی کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے کیوں اس کے اندر بند کرتے؟ یہاں تک کہ میں نے اس گڑھے کو بھر دیا اس کے اندر، اور میں وہیں کھڑا رہا، کچھ دیر تک اس کی آواز آتی رہی اس میں سے، اور کچھ دیر کے بعد پھر آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ تب میں وہاں سے گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہ سن کر روئے اس کے لیے کہ ظاہر غلطی تو بڑی ہے، گناہ بڑا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی معاف کرے۔ ایک بات اس میں یہ عرض کر دوں البتہ کہ اگر آج کے اس فتنے کے زمانے میں اگر ہم نے اپنی بچیوں کی صحیح دینی تربیت نہیں کی اور وہ چیزیں صحیح طور پر نہیں سمجھائیں تو آج کا جو والد ہے، آج کا جو باپ ہے، وہ بھی گویا زندہ درگور کر رہا ہے اپنی بچی، کہ اس فتنے کے زمانے میں جو خرابیاں اور برائیاں، جو گناہ پھیل رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری تھی۔ میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں، ٹھیک ہے بچیوں کا، لڑکیوں کا گھر سے بقدر ضرورت باہر نکلنا، پڑھنا لکھنا، ضرورت کے کام ان چیزوں کو کرنا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہ حدود سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کو سب سے پہلے حجاب اور پردہ سکھائیں، غیر محرم سے بات نہیں ہے، بات ہوگی تو کتنی ہوگی، کس حد میں ہوگی، کس انداز میں ہوگی، یہ بھی سکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔
نہ کہ یہ کیا جائے کہ ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری تقریبات میں، شادی بیاہ میں ہمارے نوجوان بھی، ہماری بچیاں بھی سر عام لوگوں کے سامنے ناچ رہے ہیں۔ یہ کیسی تربیت ہے، یہ کیسی تہذیب ہے، یہ کیسی تعلیم ہے اس کے اندر؟ تو بہرحال یہ بھی بنیادی چیز ہے اس کے اندر، وہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا اس میں، اور شروع سے اس چیز کا مزاج بنائے اس کے اندر کہ یہ چیز اس کو بوجھ نہ لگے، اس کو پردہ، اسلام، دین، یہ چیزیں اس کے لیے فخر کا باعث بنے، اس کے لیے عزت کا باعث بنے، اس کو معاشرے میں نکلنے کے بعد ایسے پردے کے اندر بھی اس کو برا محسوس نہ ہو، اس کو لگے کہ یہ حقیقت میں میرے لیے عزت اسی کے اندر ہے۔ یہ چیز اس کو بتانے کی اور سکھانے کی ضرورت ہے، شرم و حیا یہ سکھانے کی، بتانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ وصیت کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، ایسی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی وصیت کی کہ ان یہود و نصارہ کو، بلکہ مشرکوں کو بھی جزیرہ عرب سے نکال دو۔ فتح مکہ کے بعد جب اسلام تیزی سے پھیلا عرب میں، جزیرہ عرب کے اندر، اس کے اندر، اور اب باہر بھی خطوط چلے گئے، کیسر و کسرا کے پاس بھی چلے گئے اس کے اندر، اور یہ سورہ توبہ کے اندر پھر اس چیز کی خوب وضاحت بیان کر دی اللہ رب العزت نے بھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودی کیونکہ مدینہ کے اندر تھے، آپ معاہدہ کر کے آئے تھے ان کے ساتھ یہاں مدینہ میں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ٹھیک ہے یہاں پر رہیں گے، لیکن اس کے اندر وہ ہمارے دشمنوں کے خلاف کبھی نہیں آئیں گے، ہمارے دشمنوں کی کبھی مدد نہیں کریں گے اس۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس 10 سالہ زندگی کے اندر دیکھتے رہے کہ ان یہودیوں نے ہمیشہ وعدہ خلافی، ہمیشہ مسلمانوں کے، مشرکوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ یہ چیز رہی، بلکہ اندرونی طور پر بھی سازشیں کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دینا جزیرہ، فرمایا مشرکوں کو بھی، فرمایا یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی جزیرہ عرب سے نکال دینا اس سے، کیونکہ وہ مرکز بنے گا اس کے اندر، اور وہی مرکز ہے اس لیے حکم دیا۔ اور آج ہم نے ان یہود و نصارہ کو اپنے سروں پر بٹھایا، آج ان کی تہذیب، ان کی تعلیم، ان کا کلچر، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کی زندگی آج مسلمانوں کو اچھی لگنے لگی، اپنی زندگی مسلمانوں کو بری لگنے لگی، اس سے دور ہو گئے، سنت کی زندگی سے دور ہو گئے۔ سنت کا لباس دیکھ لے، نہ ہمارے آفسوں میں ہے، نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہے، نہ ہماری تجارت میں، نہ لباس ہے، نہ حلیہ ہے، نہ شکل و صورت ہے، وہ چیزیں ہماری زندگیوں سے دور ہو، اور غیروں کی زندگی وہ ہماری زندگیوں پر رائج ہو، اس کا رنگ چڑھ گیا ہمارے اوپر۔ آج ہمارے شادی بیاہ، ہر تقریب میں، خوشی میں، غم میں، فرمایا دوسروں کی تہذیبیں ہمارے اندر رائج ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھ نہیں رہے۔ سنت کیا سکھاتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا سکھایا، اور اس لیے فرمایا یہود و نصارہ تمہارے کبھی گہرے دوست نہیں ہو سکتے، فرمایا اس لیے ان کو اتنا قریب اپنے نہیں کرنا، اپنی راز کی باتیں کبھی ان کو نہیں بتانا۔ تو یہ چیز آپ علیہ الصلاۃ، ٹھیک ہے جو دنیاوی معاملات ہیں، جو ویسے بنیادی ضروریات تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، لیکن اس کے لیے حد ہے اس کے اندر، تو فرمایا اس حد سے آگے نہ نکلنا۔ آج ہمارے راز کیا، ہماری تو ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں، سب چیزوں کی ان کو خبر بھی ہے، بلکہ ہمارا نظام، ہمارا ریاستی نظام بھی ان کے حکم پر چلنے لگا اس سے۔ تو فرمایا نہیں، ان یہود و نصارہ کو، ان مشرکوں کو یہاں رہنے کی اجازت، فرمایا بہت زیادہ جن سے معاہدے ہیں وقت پورا کرو، جن سے کوئی معاہدے نہیں ہے 4 مہینے کی مہلت دو، اسلام قبول کریں یہاں رہ سکتے، اسلام قبول نہیں کریں گے جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت، یہاں سے نکال دیا جائے۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک وصیت یہ بھی کی اس کے اندر کہ دیکھو انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی جب جنازے کی ترتیب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی، اس کے اندر یہی تھا، پہلے فرشتے آئیں گے، اس کے بعد اہل بیت آئیں گے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، پھر اس کے بعد ایسی مہاجرین آئیں گے، ان کے مرد، عورتیں، بچے، پھر انصار، مرد، ان کے عورتیں، بچے، یہ سب یوں چلتا جاتا ہے۔ تو اس لیے مہاجرین کو گویا یہ، کیونکہ یہ چیز بھی تھی کہ جو اب خلیفہ بنے گا وہ مہاجر ہی ہوگا، صحیح ہے، وہ ایسے ہی اس قبیلے سے ہوگا، اسی علاقے سے، اسی جگہ سے، وہ چیزیں طے تھی اس کے اندر اس میں۔ لیکن آپ نے فرمایا دیکھو جب یہ چیزیں ہونے لگیں گی اس کے بعد تم انصار کو نظر انداز نہیں کرنا، فرمایا یہ انصار میرے جسم و جان ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر 2 راستے ہوں، ایک راستے پر مہاجرین چل رہے ہوں، دوسرے راستے پر انصار چل رہے ہوں، فرمایا میں انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں۔ اب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وصال ہونے لگا
جب یہی آخری وقت تھا تو انصار مدینہ بہت غمزدہ تھے اس بات کو لے کر. یہ فتح مکہ کے وقت بھی یہ بات تھی کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا, آپ کا اصل شہر تو مکہ ہے, ایسا تو نہیں کہ آپ مکہ میں ٹھہریں گے. تو آپ نے فرمایا نہیں, مجھے آخری وقت تک مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا. اور پھر یہ بھی تھا کہ شاید آپ کو منتقل کیا جائے, آپ کا آبائی علاقہ تو مکہ ہے, وہاں تدفین ہو. تو فرمایا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, اللہ کے رسول سے میں نے یہ حدیث مبارکہ بھی سنی جس کا مفہوم ہے کہ نبی کا انتقال جہاں ہوگا وہ وہیں دفن ہوگا اس کا, اس لیے یہی قبر بنے گی. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں ہی بنے گی, آپ کو یہاں سے منتقل نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے آپ نے فرمایا میں انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں. فرمایا کہ مہاجر یہ میرے باہر کا کپڑا ہے, اور فرمایا انصار یہ میرے اندر کا کپڑا ہے, جو اندر لگا ہوا ہوتا ہے جسم سے. فرمایا یہ میرے اندر کا کپڑا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو ان کو نظر انداز نہیں کرنا, فرمایا ان کے حقوق بھی ادا کرنا, ان کو اہمیت دینا ہر چیز کے اندر. اس انصار سے متعلق یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور آخری وصیت ہے, جو آخری الفاظ ہے, پہلے بھی میں عرض کر چکا, جو آپ علیہ الصلاۃ کی زبان مبارک پر جاری تھی, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. فرمایا دیکھو نماز کا اہتمام کرنا, نماز کا اہتمام کرنا. 13 یوم تقریباً ایسے ہی آپ علیہ السلام کے بہت شدید یہ بیماری میں گزرے, اس میں بھی آپ علیہ السلام اٹھتے رہے اور نماز ادا کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب خنجر لگا, پیٹ کٹ گیا, اور جو کچھ پلایا جاتا تھا وہ پیٹ سے باہر نکل جاتا, آنتیں کٹ گئی تھیں ان کی, اور اس زخم کی حالت میں کچھ آخری ایام میں اس مرض میں رہے. لیکن فرمایا جب نماز کا غشی میں بے ہوشی میں رہتے تھے, فرمایا جب نماز کا وقت آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا جاتا, امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا, آپ بیدار ہوتے اور بیدار ہو کر فرماتے کہ ہاں ہاں جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. آج مسلمان نے سب سے اہم عبادت کو سب سے ہلکا کر دیا, اس کے سب سے زیادہ بے توجہی جس عبادت میں ہے فرمایا وہ نماز. یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, یا پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھی کیسے جاتی. تکبیر تحریمہ سے لے کر ختم تک, میں نہیں کہتا, میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں مولوی ہوں تو میری نماز بہت اچھی ہے, میری بھی نماز ٹھیک نہیں. ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, صحیح کرنے کی, سیکھنے کی ضرورت ہے. آج وراثت کا مسئلہ ہر ایک پوچھنے آتا ہے, دوسرے مسائل معاملات کے ہر ایک پوچھنے کے لیے آتا ہے, ذرا سے مالی معاملات ہوتا ہے ہر ایک پوچھنے کے لیے آتا ہے. اللہ معاف کرے, نماز کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتی کہ نماز ہے کیسی, پڑھنے کیسی. آپ دیکھیں تکبیر تحریمہ سے پورے مجمع کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ صحیح سے اٹھا لیتے ہیں, صرف ہاتھ صحیح سے اٹھا لیتے ہیں, ہاتھ صحیح سے باندھ لیتے ہیں, رکوع صحیح سے کر لیتے ہیں. بھائی خالی فرض پڑھ لو, اگر تم سے اتنی سنتیں نفلیں نہیں پڑھی جاتی تو کم از کم فرض تو اچھے سے پڑھو. فرمایا قرب قیامت کی نشانی ہوگی. فرمایا یہ بھی کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع نکال دیا جائے. مجمع ہوگا بھرا ہوا, لیکن فرمایا ایک آدمی بھی دل سے تمہیں نماز پڑھنے والا مسجد میں نہیں ملے گا. دل سے مسجد میں آتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے ہمارا. اکثر تو یہ ہوتا ہے مولوی صاحب کو بھی دیکھ رہے ہوتے شکل, اور ٹائم بھی دیکھ رہے ہوتے, جلدی سے ٹائم بھی ہو جائے. صحیح بات ہے, اس کے اندر جلدی ہمیں بھی کر دیں, لیکن یہ باتیں آپ ہی کے لیے تو دیواروں کو تھوڑی سنانے کے لیے آتا ہوں یہاں پر. یہ پوری ہفتے کی تیاری کر کے آتا ہوں میں, تو دیواروں کو تھوڑی سنانے آتا ہوں. کچھ باتیں سن کے چلے جاؤ, شاید فائدے کی, آپ بھی عمل کر لو, میری بھی قبر حشر کے لیے فائدے کی چیز ہو جائے, اور شاید میرے لیے بھی بخشش شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ چیزیں فرمایا بھرے مجمع میں, فرمایا کوئی تمہیں یوں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں بنا. وہی میں نے کہا مسجد میں آتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے, جلدی مسجد سے نکلنے کو دل کرنے لگتا ہے اس. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. فرمایا حقیقت میں اصل میں تو مومن وہ ہے جس کا دل مسجد کے اندر لگنا ہے, اور اگر نکلا بھی تو بھائی واپس دل کرے جلدی جانے کو اس کے. اور دیکھ لیں ہم پانچوں آج جمعے کے اندر جو مجمع ہے وہ ہمارے باقی نمازوں میں نہیں ہوتا, اور سب سے بڑھ کے ہماری فجر کی نماز میں نہیں ہوتا. سب سے بڑھ کے پانچوں نمازوں کا حکم ایک جیسا ہے, سب کی فرضیت ایک جیسی ہے. 6:05 پہ ابھی نماز ہو رہی ہے, ابھی اور نیچے ہو جائے گی. 6 بجے لوگ 5:30 بجے یہی مسجد کے دروازے کے سامنے سے لوگ آفس جا رہے ہوں گے, لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, نماز چھوڑ دیں گے بھائی. اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد 6:30 بجے اسکول وینیں چل رہی ہوتی ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, سب اٹھ جاتے ہیں اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے, لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا.
یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے افسوس کی۔ تو فرمائی آپ علیہ السلام نے آخری وقت میں یہ بات فرمائی، بلکہ آخری الفاظ صرف یہی رہ گئے تھے زبان پہ کہ دیکھو نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ اور آخری بات جو اس میں فرمائی وما ملکت ایمانکم، فرمایا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ چیز پہلے بھی عرض کر چکا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک جگہ کا مالک ہے، سیٹ ہے، کوئی بھی ایسا سرپرست ہے، اگر اس کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، اس کے دسترخوان پر ہر نعمت موجود ہے کھانے کی، اور اس کے ملازم کے دسترخوان پر روٹی نہیں، تو کل اس کا گریبان پکڑا جائے گا، اس کو وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا۔ ہم بہت ساری چیزوں کو یوں نظر انداز کر دیتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کے، لیکن یہ اس کی پوری ذمہ داری بنتی ہے۔ فرمایا تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے، فرمایا تمہارے امراء کو روزی ملتی ہے، جو روٹی آج امیر کھا رہا ہے، فرمایا وہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے تمہیں مل رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری وجہ سے مل رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں میں محنت کر رہا ہوں اس لیے مل رہی ہے۔ فرمایا نہیں، جو تم میں کمزور ہے۔ فرمایا دو صحابی آئے، ایک آئے انہوں نے شکایت کی اپنے بھائی کی، اپنے سگے بھائی کی شکایت کی۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ مسجد میں پڑا رہتا ہے، سید کماتا نہیں ہے، میں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، بس اسی پہ گزارا کر رہا ہے، سارا وقت مسجد میں پڑا رہتا ہے، یہاں نماز میں سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ سوچ رہا ہے تو کما رہا ہے، تو اس کو کھلا رہا ہے؟ فرمایا یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تجھے وہاں روزی مل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے برکت دی ہوئی ہے، اور تجھے اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا کہ تو اس کو کھلائے۔ یہ چلا جائے گا تو شاید تیری روزی بھی بند ہو جائے گی اس کی۔ تو آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فرمایا تمہارے ضعفاء، تمہارے کمزوروں، تمہارے ماتحتوں کی وجہ سے یہ چیز مل رہی ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں کہ آج میرے دسترخوان پر، بلکہ ہم اپنے دسترخوان سے چیزوں کو سمیٹ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور شاید اسی ایک نوالے کے لیے، ایک روٹی کے لیے، فرمایا وہ جو میرے ماتحت کام کرنے والا ہے، میرا ملازم ہے، فرمایا وہ اس کے لیے بھی آج کی رات پریشان ہے، اور آج وہ پریشان ہوگا اس چیز کے لیے کہ کیسے میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دوں، میرا بچہ بیمار ہے اور اس کے لیے ذرا سی دوائی کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، آج میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کی دوائی اور اس کے لیے ڈاکٹر کو دکھانے کا انتظام کر سکوں۔ میرا علاج کہاں ہوتا ہے بھائی؟ آغا خان اسپتال میں، جہاں لاکھوں روپے لگتے ہیں، اس کے اندر ہزاروں روپے ڈاکٹر کو فیس دی جاتی ہے، وہ بیچارہ 100 روپے والے ڈاکٹر کو دکھانے سے بھی مجبور ہے بیچارہ، 100 روپے والے ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتا۔ فرمایا وما ملکت ایمانکم، فرمایا کل قیامت میں پکڑ ہوگی، فرمایا اس لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں پر یہ اس کے اندر یہ چیزیں سکھائی، حسن اخلاق سکھائے۔ ویسے تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں، تم لوگوں سے بہت اچھے سے ملتے ہو، لیکن فرمایا ان چیزوں کو اگر نظر انداز کرتے ہو تو اپنی عبادتوں پر بھی بھروسہ کر کے نہیں بیٹھو۔ فرمایا پھر یہ عبادتیں بھی اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوڑیں گی، تمہیں بچا نہیں سکیں گی اتنی آسانی سے اس کے۔ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔